اگر دل تھک جائے تو اسے محبت نہیں سکون چاہیے ہوتا ہے. کسی کی کمی بے وجہ محسوس ہو تو وہ رشتہ ابھی زندہ ہے. اگر دعا مانگتے وقت آنکھیں بھر آئیں تو وہ دعا دل سے نکلتی ہے. غلطیاں انسان کو خاکسار بناتی ہیں اور خاکساری انسان کو خوبصورت بناتی ہے. سادگی ایک ایسی شان ہے جسے بڑے بڑے لوگ نہیں پہن سکتے. انسان کا اصل چہرہ اس کے برتاؤ میں نظر آتا ہے، تصویر میں نہیں. تنہائی برا وقت نہیں مگر ضروری وقت ہوتا ہے. محبت کبھی کمزور نہیں کرتی، لوگ کرتے ہیں. دل بہت نازک ہوتا ہے، اسے لفظوں سے بھی چوٹ لگتی ہے. دعا کی قبولیت کا وقت کسی کو نہیں بتایا جاتا مگر احساس ضرور دیا جاتا ہے. سب سے مشکل جنگ وہ ہے جو انسان اپنے خاموش رہنے والے لوگ دل میں پوری کائنات اٹھائے پھرتے ہیں. کچھ زخم وقت نہیں بھرتا مگر سمجھ ضرور دے جاتا ہے. سکون وہاں ملتا ہے یہاں توقعات کم ہو جائیں. خاموشی بھی کبھی کبھی سب سے بلند صدا ہوتی ہے. غور سے دیکھو، سب سے زیادہ شور انسان کے اندر ہوتا ہے. جو دل سے اترا ہو زبان اسے کبھی عزت نہیں دیتی. روشنی ہمیشہ وہاں داخل ہوتی ہے یہاں دل میں دراڑیں موجود ہوں. کچھ تعلق ختم نہیں ہوتے، بس شکل بدل لیتے ہیں. وقت سب سے بڑا استاد بھی ہے اور سب سے بڑا زخم بھی ہے. اصل دولت وہ سکون ہے جو دل میں ہو، ہاتھوں میں نہیں. خوبصورتی ہمیشہ چہروں میں نہیں، رویوں میں چھپی ہوتی ہے. یادیں خوشی بھی دیتی ہے اور سزا بھی. سچائی میں وزن ہوتا ہے، اسی لیے اکثر برداشت نہیں ہوتی. تھوڑی سی مہربانی انسان کو اندر سے بہت خوبصورت بنا دیتی ہے. اگر سانس پھولے تو جان لو تمہارے پھپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے. کمر میں اکڑن ہو تو جان لو تمہاری ہڈیاں میں کیلشیم کی کمی ہے. ناک سے خون آ جائے تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے. ہونٹ پھٹنے لگے تو سمجھو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے. اگر پیٹ میں گیس بنتی رہے تو جان لو تمہاری غذائیں صحیح سے ہضم نہیں ہو رہی. اگر نیند نہ آئے تو جان لو تمہارا دماغ پریشانی میں ہے. اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے. اگر جلد پر خارش ہو جائے تو جان لو تمہارا جگر صاف نہیں ہے. کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو تو سمجھو تمہارا نظام ہضم سست ہے. ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو جائیں تو سمجھو تمہارا خون گاڑھا ہو چکا ہے. آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے ہو تو جان لو تمہارے گردے تھک گئے ہیں. اگر دانت صبح کھٹے لگے تو سمجھو تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے. اگر بال تیزی سے گر رہے ہیں تو سمجھو تمہارے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے. بدن پر روزانہ سوئیاں چبھنا جادو کی ایک واضح علامت ہے. بائیں ہاتھ کا ناخن سیاہ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے. زبان پر چھالے ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری کمر کی ہڈی کمزور ہونے لگی ہے. گھر میں کسی جانور کا مر جانا رزق کے کم ہو جانے کی نشانی ہے. رات کو بے چینی ہونا مشکلات کے بڑھ جانے کی علامت ہوتی ہے. آدھے سر کا درد ہونا بری خبر ملنے کی ایک ٹھوس علامت ہے. ہڈیوں سے آوازیں آئیں تو جان لو تمہارے جوڑوں میں چکناہٹ ختم ہو رہی ہے. اگر انگلیوں کے ناخن نیلے پڑ جائیں تو سمجھو تمہارے خون میں آکسیجن کم ہو رہی ہے.
پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو رہا ہو تو جان لو تمہارا معدہ تذابیت کا شکار ہے. اگر یادداشت کمزور ہو تو جان لو تمہارا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا. اگر صبح اٹھتے ہی چکر آئے تو سمجھ لو تمہارا بلڈ شوگر کم ہو رہا ہے. ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو تو جان لو تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے. پٹھوں میں اکڑن رہے تو سمجھو تمہارے جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہے. اگر رات کو پیروں میں جلن ہو تو جان لو تمہارا بلڈ سرکولیشن کمزور ہے. اگر کان بجنے لگے تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگے تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے. اگر سونگھنے کی قوت ختم ہو جائے تو جان لو کہ تمہارے دماغ کی رگیں کمزور ہو گئی ہیں. آنکھوں کے سامنے تارے نظر آئیں تو سمجھو تمہارا بلڈ پریشر گر رہا ہے. پیشاب کی بدبو تیز ہو تو سمجھو تمہارے جسم میں انفیکشن ہے. اگر ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں تو جان لو تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے. کمر کے نیچے درد ہو تو سمجھو تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں کمر کے نیچے درد ہو. تو اگر کھانسی رات کو بڑھ جائے تو جان لو تمہارے پھپھڑوں میں بلغم جمع ہو رہی ہے. اگر ہر وقت تھکاوٹ رہے تو جان لو تمہارے خون میں ہیموگلوبن کم ہے. اگر سینے میں جکڑن ہے تو جان لو تمہارا دل صحیح طرح خون نہیں پمپ کر رہا. جلد پر سفید دبے پڑے تو سمجھو تمہارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے. پڈلیوں میں درد رہے تو سمجھو تمہاری نسوں میں خون جمع ہو رہا ہے. تھوڑی نیند اور زیادہ نماز زندگی میں خوشیاں بھر دیتی ہیں. جس نے اپنے نفس کو شکست دے دی دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی. کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ اس کے اندر ہی چھپا اس کا نفس ہوتا ہے. جس نے اپنے نفس کو شکست دے دی وہ کامیاب ہو گیا. دل کی گہرائی میں اترنے والی باتیں وہی ہوتی ہیں جو سچائی سے نکلتی ہیں. ورنہ زبان کا شور انسان تک پہنچتا ہے لیکن دلوں تک کبھی نہیں پہنچتا. جو شخص صبر کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ تقدیر کبھی ظالم نہیں ہوتی. انسان ہی جلد بازی میں رب کے فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتا. دنیا کی محبت سمندر کے نمک کی طرح ہوتی ہے. جتنا زیادہ پیو گے اتنی ہی پیاس بڑھے گی. لیکن جو اللہ کے ذکر کا پانی پی لے وہ ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جاتا ہے. انسان کا اصل امتحان یہ نہیں کہ وہ خوشی میں کیسا ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی تکلیف میں کتنی خوبصورتی سے خود کو سنبھال لیتا ہے. ہر رات جب دنیا سو جاتی ہے تو کچھ دل جاگتے ہیں جو رب کے سامنے اپنے دکھ رکھ دیتے ہیں اور وہی دل صبح سکون کے ساتھ طلوع کو دیکھتے ہیں. اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھ لیا وہ دنیا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو جیت لیتا ہے اور یہی سب سے بڑی جیت ہے. ہر انسان اپنے اندر ایک خاموش جنگ لڑ رہا ہے. کچھ اسے ہار جاتے ہیں اور کچھ اسے پورے وقار کے ساتھ جیت کر اپنی مثال قائم کرتے ہیں. ہر انسان ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. جس نے اپنے دل کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا کیونکہ اللہ سے مانگا ہوا راستہ کبھی اندھیری گلیوں میں نہیں جاتا. وہ راستہ جو تمہارا رب تمہیں دکھاتا ہے. دنیا کی رونقیں دل کو لباتی ضرور ہیں مگر ان کا مزہ صرف وہی جانتا ہے جو یہ بھی جانتا ہے کہ اصل ٹھکانہ ان سب سے آگے ہے انسان کا. انسان کی اوقات تب کھلتی ہے جب اسے اختیار ملتے ہیں. جو اختیار میں عاجز رہے وہی اصل میں بڑا انسان بنتا ہے. پیار عزت اور اعتماد یہ تین چیزیں مل جائیں تو زندگی جنت بن جاتی ہے اور ایک بھی کم ہو جائے
تو سب کچھ بکھر جاتا ہے. ہر تکلیف تمہیں کسی بڑے مقام کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے. بس انسان جلد باز ہے. وہ درد دیکھ لیتا ہے مگر اس کے پیچھے چھپی حکمت کو نہیں پہچانتا. دنیا میں سب سے مضبوط انسان وہ ہے جو ٹوٹ کر بھی مسکراتا ہے، کیونکہ اس کا سہارا خود کوئی انسان نہیں بلکہ اس کا سہارا اس کا انسان. جب اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر آزمائش اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے، جیسے کانٹا پھول بن جاتا ہے. ہر شخص اپنی غلطی کو سمجھ کر بدل جاتا ہے. وہ دراصل اپنے لیے نئی تقدیر لکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بدلنے کا فیصلہ سب سے مشکل ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو دیکھ کر خود کو بدل لیتا ہے. خاموشی بڑی قیمتی ہے. یہ دشمن کو بے چین کرتی ہے اور دوست کو مطمئن کرتی ہے. عقل والوں کو سوچنے کا وقت دیتی ہے. زندگی کا راز یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر محبت سے بڑھ کر عزت جیتی جاتی ہے اور عزت سے بڑھ کر دل جیتے جاتے ہیں. جسے یہ سمجھ آ گیا کہ دنیا چند سانسوں کا سفر ہے، وہ رنجشیں پالنے کی بجائے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وقت بہت کم ہے، اس لیے وہ دلوں کو جوڑتا ہے.